پاکستان ٹونائٹ میں خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جہاں پہ لاشیں گر رہی تھی اب وہاں پہ سیاست کا بازار جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ امکان یہ لگ رہا ہے کہ MQM ایک بار پھر حکومت میں شاید واپس شامل ہو جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ سیاسی مفاہمت کے نام پر ہو رہا ہے اور جب یہ مفاہمت ہو جائے گی تمام جو کراچی کی بڑی جماعتیں ہیں وہ ایک بار پھر حکومت میں شامل ہو جائیں گی تو شاید کراچی کے حالات جو ہیں وہ ایک بار پھر بہتر ہو جائیں. بڑی اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس اثنا میں جتنے سینکڑوں بلکہ میں تو کہوں گا ہزاروں لوگ مارے گئے، قتل ہوئے، جن کی لاشوں کو مسخ کیا گیا، جن لوگوں کے بھائی بہنیں اور والدین قتل ہوئے ہیں، ان کو کیا سیاسی مفاہمت سے انصاف مل جائے گا؟ ان لوگوں کو کون پوچھے گا؟ ان لوگوں کو کون یہ جواب دے گا کہ ان کے جو عزیز و اقارب ہیں جن کو درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے ان کا کیا قصور تھا؟ کیا اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک بار پھر آپس میں مل بیٹھیں گی تو یہ تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر کراچی میں خون کی ہولی نہیں کھیلی جائے گی؟ اس نظام میں ایک بہت بڑا بنیادی پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے کہا ہی جاتا ہے کہ جی ہم آپس میں مل بیٹھ کر سیاسی مفاہمت کر کے اور مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے کیونکہ ہماری تو سیاست ہی ایسی ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں جس طریقے سے یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کا علاج کیا ہمارے سامنے ابھی تک آیا ہے؟ اگر آپ ایک سیکنڈ کو اسی موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو ایک بالکل اور بنیادی سوال اٹھ کر سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں رحمان ملک پر، MQM پر، دیگر افراد پر، کیا ان کی کوئی کھوج ہو رہی ہے؟ کیا یہ حکومت کا فرض نہیں بنتا کہ ان تمام الزامات کی تہہ تک پہنچے؟ کیا ہمارا عوام کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ جب تک ان تمام تر الزامات کی باقاعدہ طور پر تفتیش نہیں ہوتی تب تک سیاسی مفاہمت کے نام پر مٹی پاؤ والی جو پالیسی ہے اس کو ماننے سے ہم انکار کر رہے ہیں؟ ایک بار پھر سپریم کورٹ کی طرف نظریں جو ہیں وہ گڑی ہوئی ہیں. کراچی میں روزانہ جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بلا تفریق جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا کراچی کے مسئلے کا حل بھی سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر آسما جہانگیر تو یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکی ہیں کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ کراچی جیسے شہر میں امن و امان قائم کرے، یہ حکومت کا کام ہے. لیکن ایک بار پھر ہمیں یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ حکومت ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ پر ڈال رہی ہے اور خود ایک بار پھر جو ہے وہ سیاسی مفاہمت کے چکروں میں پڑ گئی ہے. روز سننے میں آ رہا ہے کہ ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں. بھائی کون ہیں یہ ٹارگٹ کلرز؟ اگر واقعی میں پکڑے گئے ہیں اور خبر یہ چلوائی جاتی ہے کہ ایک ٹارگٹ کلر پکڑا گیا ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کون سی سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ اور اگر واقعی ہے تو وہ سیاسی جماعت کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ ماضی میں کبھی شاید اس طرح کے سوال نہیں پوچھے گئے تو اس بار بھی لگ یہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے یہ کاروائی ہوتی رہے گی اور اس کے بعد شاید ہم سب بھول جائیں گے کراچی میں امن ہو گیا اور ایک بار پھر خدا نہ خواستہ وہاں پہ پھر سے آگ بھڑکے گی اور پھر یہ سارا کچھ ہونا شروع ہوگا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا خود ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں سرجری کی ضرورت ہے، انقلاب کی ضرورت ہے، کہ یہ نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. کیا پاکستان کو واقعی میں سرجری کی ضرورت ہے؟ کیا کراچی کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان سے بالاتر ہو چکا ہے؟ یہ تمام سوالات آج ہم اٹھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ جو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں اس اسٹوڈیو میں. خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کراچی سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ آج وہاں پہ بہت عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے ٹارگٹ کلنگ کا اور اب کچھ مفاہمت کی بات بھی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے بھی ایشو اٹھائے ہوئے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کراچی کے مسئلے کا بنیادی حل آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی گورنر رول ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا سمجھائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟
دیکھیے جی، پہلے تو یہ اتنی شرمناک بات ہے آج جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ 6000 لوگ مر چکے ہیں ان کے دور میں، جب سے یہ مفاہمت کی حکومت آئی ہے. ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ 6000 جو لوگ مرے ہیں ان کو کوئی حل ڈھونڈیں کہ وہ کس نے مارا ہے، کیوں مرے ہیں. کیوں آپ نے 3 پولیٹیکل پارٹیز پاور میں بیٹھ کے آپ نے ملیٹنٹ ونگز رکھے ہوئے ہیں، آپ نے قاتل رکھے ہوئے ہیں، آپ نے دہشت گردوں کو پالا ہوا ہے. پھر وہ ذوالفقار مرزا نے اتنے بڑے انکشافات کیے ہیں. اچھا چلے کوئی اور آدمی کر دے، ہم مان جائیں کہ نہیں جی یہ تو اس کی حیثیت نہیں. انٹیریئر منسٹر جس کے نیچے ایجنسیز ہیں، جس کے نیچے پولیس ہے، جس کے نیچے لا انفورسمنٹ ہے، وہ کہتا ہے اس نے اتنے بڑے الزام لگائے ہیں کہ رحمان ملک کے اوپر جو الزام لگائے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کو تحفظ دیتا ہے. تو اگر تو پہلے اس الزام کو لے لیں تو یہ جو 6000 لوگ ہیں جو بیچارے مارے گئے ہیں، ان کو کون انصاف دے گا جب خود انٹیریئر منسٹر ملک کا دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے. اور تو اس کا ایکشن نہیں کر رہی. گورنمنٹ نے خود کہا جی سپریم کورٹ کر لے، ہم کچھ نہیں کریں گے. پہلے تو ذمہ داری گورنمنٹ کی، نمبر 1 ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا. اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ اہل ہی نہیں ہیں حکومت کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ الزام، اس سے بڑا دوسرا الزام لگایا کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے. اس نے جو باتیں کہی ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کم از کم اس ملک کے اندر انڈیپینڈنٹ انکوائری فوری طور پہ گورنمنٹ کو اناؤنس کرنی چاہیے تھی. فوری طور پہ رحمان ملک کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، سسپینڈ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اب انکوائری کیسے ہوگی؟ ساری ایجنسیز رحمان ملک کے نیچے ہیں. کون انکوائری کرے گا؟ کیا وہ اوپر بیٹھ کے انکوائری کرے گا نیچے؟ اگر آپ جوڈیشل انکوائری بھی کروائیں گے تو جو ججز، تو چیف جسٹس کیا کرے گا؟ ایونچولی تو وہ ان ایجنسیز کے پاس جائے گا، پولیس کے پاس جائے گا جو رحمان ملک کے نیچے ہے. کیسے انکوائری ہوگی؟ یعنی میں آج پڑھ کے میں اس نتیجے پہ آج جو جی مفاہمت ہو رہی ہے، یہ کس چیز کی مفاہمت ہو رہی ہے؟ یہ مفاہمت مکا ہو رہا ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے. یہ مافیا نے ملک بانٹ لیا اپنے ہاتھ میں. یہ جی اچھا تم یہ لے لو، تم خود مال بناؤ، تم فلانا ملاؤ. یہ اس میں عوام کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ لوگ 6000 لوگ مر گئے ہیں. ذوالفقار مرزا نے جو سارا کچھ شروع کیا ہے اور جو پریس کانفرنس ہوئی، آپ کا اس میں کیا ٹیک ہے؟ میں مختلف لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں کہ جی کیا ہے، کیا آپ کو سمجھ کے آ رہی ہے؟ آن زون کر رہے ہیں؟ کوئی لارجر گیم پلان ہے؟ دیکھیے جو بھی ذوالفقار مرزا کی کے پیچھے جو بھی وجہ ہو وہ irrelevant ہے. ایک صوبے کا انٹیریئر منسٹر ایک شہر کے اندر 6000 لوگ ان کے دور میں مر چکے ہیں. کیا اگر وہ اتنی بڑی ایلیگیشنز لگا رہا ہے تو ان کو تو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نا. پہلے دیکھیں نا، عام آدمی نہیں لگا رہا. ذوالفقار مرزا اتنی بڑی انٹیریئر منسٹر ایلیگیشن لگا رہا ہے جو کہ ملک کو توڑنے کی اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کی. تو اس کے بعد اگر آپ کہیں گے نہیں جی اچھا جی وہ رحمان ملک میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے زرداری جی ہم نے اس کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی. ایم کیو ایم تو گورنمنٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے. پھر میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ ایلیگیشن جو اس نے لگائے ہیں، کم از کم ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ رحمان ملک کو سسپینڈ کرتے. کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم کے اوپر جو انویسٹیگیشن لگائے ان کو انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو جاتے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے اچھا جی وہ اس کو اگنور کریں، ہم پھر سے جی واپس مفاہمت ہو رہی ہے. جی یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ جو اس ملک کو انہوں نے برباد کیا ہے، جو تباہ کیا ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تاریخ ایک دن بتائے گی کہ یہ سب سے بڑے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے نام پہ ہر قسم کا جرم کیا اس ملک میں اور مجرموں کو پناہ دی. لیکن پریکٹیکلی کیا کریں؟ مطلب اب یہ تو بات ہے جو یہ کرنا چاہیے، لیکن اس ٹائم یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. گورنرز رول لگنا ممکن نہیں ہے. زرداری صاحب خود کیوں لگائیں گے؟ پریکٹیکلی کیا سولوشن ہے؟ اصل میں اس سب چیز کا ذمہ دار آصف علی زرداری ہے. یہ نمبر 1 اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے یہ ذمہ دار ہے. رحمان ملک بھی اس کے نیچے ہے، ذوالفقار مرزا بھی اس کے نیچے ہے. جو بھی باتیں کہی ہیں ذمہ دار تو یہ ہے ان کا. اور یہ جو مفاہمت کے نام پہ پھر سے ان کو اکٹھا کر رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کو کوئی انٹرسٹ ہے پاکستان کا؟ اس کا سارا مال باہر پڑا ہے، اس کی جائیدادیں باہر پڑی ہے، اس کی دولت باہر پڑی ہے. کریں کیا؟ نہیں، میں آپ کو پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے نا اس کا انٹرسٹ پاکستان میں کیا ہے. یہ ملک اگر ڈوبتا ہے اس نے باہر بھاگ جانا ہے. اصل میں یہ ذمہ دار ہے اور وہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس کو این آر او دیا. وہ سارے وہ نون لیگ اتنی ذمہ دار ہے. نواز شریف کا ایک بیان آیا کہ جی اگر پیپلز پارٹی بھی چھوڑ گئی میں زرداری کے ساتھ کھڑا ہوں گا.
جس کو 2 دفعہ اس نے جیل میں رکھا تھا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ سب ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس کے پیپر چیلنج نہیں کیے جب یہ پریزیڈنٹ بنے. یہ سب ذمہ دار ہیں. کریں کیا پھر؟ اور اب یہ آج کا دن ہے نا, اب کریں کیا پریکٹیکلی؟ سولوشن کیا ہے؟ کیا ایک امید ہے آج, اور وہ امید ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس کے نیچے. اب لوگ ایک امید کی کرن لگائے ہیں کہ وہ اب جو کراچی میں کر رہا ہے, عوام چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہو, پاکستان کی فوج یہ چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہوں. اگر یہ سارے نہیں مانتے اور جس طرح یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اربوں روپے کا ڈاکہ کا این آئی سی ایل میں ہے, کوئی وہ حج کوٹا میں, یہ ساروں کو مجرموں کو حکومت پروٹیکٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ. لیکن کورٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. آج اسما جہانگیر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا امن قائم کرنا جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کے مینڈیٹ میں نہیں آتا. وہ زیادہ سے زیادہ ایک ججمنٹ دے سکتے ہیں, بیانڈ دیٹ دے کانٹ گو. انکوائری تو کر سکتے ہیں نا, اس وقت سپریم کورٹ انکوائری تو کر سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری. کیا لوگوں کو بلا کے یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ 6000 جانیں گئی ہیں وہاں اور پھر ہر روز مر رہے ہیں لوگ, کل پھر مر گئے لوگ. اب یہ لوگ جو مرتے جا رہے ہیں, کون مار رہا ہے ان کو؟ کیوں مر رہے ہیں؟ کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کیوں ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا؟ کیوں نیشنل انویسٹیگیشن کی جو جوائنٹ انکوائری تھی, جوائنٹ انکوائری جو انویسٹیگیٹنگ کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ تھی, اس کے اوپر کیوں نہیں عمل ہوا؟ اسٹیک ہولڈرز خود انوالوڈ ہیں, کیونکہ یہ انہوں نے میجر پارٹیز نے مجرموں کو اور قاتلوں کو پالا ہوا ہے, بتا لیتے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں, انہوں نے وہ مجرموں اور پھر ان کو تحفظ دیتے ہیں. سائیکل بن گیا نا, یہ ساری فیکٹس ہیں, ساروں کو پتہ ہیں, لیکن اس سے باہر نکلنے کے لیے یا فوج کی طرف دیکھیں, وہ اس کے الگ ایشوز ہیں, تو پھنس گئے. ہر شخص سے پوچھا جی کریں کیا پھر؟ فہد ظلم دیکھیں یہ کہ لوگوں نے اتنا, مشرف جا رہا تھا, لوگوں نے خوشیاں بنائی, لوگوں کی شکلوں کے اوپر تھا کہ ایک نیا دور آ رہا ہے. آج آپ لوگوں سے, عوام سے جا کے پوچھیں, وہ مشرف کے دور کو سنہری دور گن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ ذمہ دار وہ ہے, این آر او اس نے دیا تھا, یہ مجرم آج اس کی وجہ سے آئے ہیں. لیکن اس دور کو اور اس دور کو آپ مقابلہ کریں, عوام کے کیا حالات ہیں. ان کی اپنی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ کبھی بھی پاکستانی عوام کے اتنے برے حالات نہیں جو آج ہیں. عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو جو ہے جاری ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں, اس پہ واپس آئیں گے تو کئی اور بڑے اہم ایشوز ہیں قومی اہمیت کے, جن کے حوالے سے ہم خان صاحب سے بات کریں گے. ساتھ رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری گفتگو جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے. کچھ سوالات جو ہیں آپ نے فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی ہمیں بھیجے ہیں, وہ بھی پروگرام کے آخر میں خان صاحب کے سامنے وہ سوالات پیش کروں گا. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف آپ نے بڑی سٹرانگ پوزیشن لی تھی 2007 میں, لیکن پھر کچھ آئس میلٹ ہوئی, برف پگھلی, ملاقات بھی ہوئی, لہجہ کچھ نرم ہو گیا. یہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا اس وقت ایم کیو ایم سے تعلق ہے کیا, رشتہ کیا ہے آپ کا, ان کے حوالے سے موقف کیا ہے؟ لیکن فہد, میری کوئی ایم کیو ایم سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی. میری ایم کیو ایم سے تھا کہ ہمارے 10 لوگوں کو 12 مئی کو گولیاں لگی. ٹھیک, میں اپنی پارٹی کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے کارکنوں کو گولیاں لگی اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں, اس کا مطلب کہ وہ بےچارے, ایک تو ہم نے ان کو ہتھیار نہیں دیے, کیونکہ ایم کیو ایم نے یہ بندوقوں کی سیاست شروع کی کراچی میں. جو ایک وقت پہ صرف ان کے پاس بندوقیں تھیں, ان کے پاس مسلح گروپس تھے. آخر میں اور جب نصیر اللہ بابر کے آپریشن کے بعد چن کے پولیس والوں کو مارا گیا, جن کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے کہ وہ گورنمنٹ کے میں تھے اور وہ اوپر سے آرڈر لے کے آپریشن کر رہے تھے. انہوں نے جب چن کے مارا ان کو, تو پولیس کراچی کے اندر اس کے بعد ایم کیو ایم کے جو بھی ایم کیو ایم کے مسلح گروپ کرتے تھے, پولیس کچھ نہیں کرتی تھی. 12 مئی کو ہمارے لوگوں کو جب گولیاں, مجھے ٹیلی فون پہ کالیں آئیں کہ اوپر سے ایم کیو ایم کے لوگ گولیاں چلا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گولیاں لگیں. جب میرے سیکرٹری جنرل عارف الوی نے میں بیٹھا ہوا تھا یہاں, میں پروگرام کر رہا تھا, جب ہمیں کال آئی تو انہوں نے کہا جی پولیس اور رینجر سائڈ پہ کھڑے ہیں, کوئی نہیں روک رہا ان کو. اچھا, تو ایم کیو ایم نے جب بندوقیں پکڑی, اس کے بعد باقی گروپس نے بندوقیں پکڑنی شروع کی. یہ جو آج کراچی میں ساری ویپنائزیشن ہوئی ہے اور ہر گروپ کے پاس ویپنز ہیں, یہ ہونا تھا ہی جب ایک دفعہ ایم کیو ایم نے بندوقیں اٹھائی. اب ہمارے لوگوں نے ہمیں بار بار کہا کہ ہمیں بندوقیں پکڑائیں. ہم نے کہا ہم نہیں پکڑائیں گے, کیونکہ ایک دفعہ آپ اپنے لوگوں کو بندوقیں پکڑائیں, وہ آپ کے لیے 2 کام کریں گے, 10 اپنے لیے کریں گے, اس لیے ہم نے نہیں. تو جب 12 مئی کو ہمارے بچارے مسلح بھی نہیں تھے لوگ, ان کو جب گولیاں ماری گئیں
تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ میں لندن میں جا کے کیس کروں گا، اور وہ میں نے کیا. اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ ملے جا کے؟ اب دیکھیں ہوا اس کے بعد کیا کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو ثبوت دیے، انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جب عدالت میں ان کو لے کے جائیں گے تو آپ کو وٹنسز کی ضرورت ہے، گواہ کی ضرورت ہے. اب گواہ کون جائے ادھر لندن کون جائے؟ وہ پاکستان تھے گواہ. انہوں نے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا کہ ہم آنا چاہتے ہیں گواہ کو انٹرویو کرنے کے لیے. پہلے مشرف کی گورنمنٹ اس نے ریفیوز کر دیا، پھر زرداری کی گورنمنٹ سے کوئی رسپانس نہیں آیا. تو اب میں تو جتنا کر سکتا میں نے کیا. لیکن اس کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوئی نا الطاف حسین صاحب سے؟ نہیں، میری الطاف حسین سے کوئی ملاقات نہیں. لیکن آپ کا اس کے بعد کچھ میٹنگز ہوئی، کچھ جسے کہتے ہیں کہ تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی؟ دیکھیں تحریک انصاف ایشو بیسڈ پارٹی ہے. ہم نے جب ریمنڈ ڈیوس کا ایشو اٹھایا، جو کہ ایک بہت بڑی اس ملک کے اوپر ایک المیہ تھا کہ بیچارے 2 لوگوں کو مار دیا گیا، اور پنجاب گورنمنٹ نے اور سینٹرل گورنمنٹ نے مل کے میچ فکس کر کے اس کو ملک سے باہر کروا دیا، تو ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم بہت بڑا ایک جلسہ کر رہے تھے لاہور میں. ہم نے سب کو دعوت دی کہ یہ اس ملک کے اندر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ ساروں نے مل کے اس کو باہر بھجوا دیا ہے. تو ہم نے ساری پارٹیز کو کہا کہ اس کے اندر شرکت کریں. ہمیں ایم کیو ایم کا بیان آیا، ایم کیو ایم نے کہا ہم بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا پہلے آپ بیان دیں. انہوں نے بیان دیا. الطاف حسین نے خود بیان دیا ڈرون اٹیکس کے خلاف پہلی دفعہ، اور ریمنڈ ڈیوس کے اوپر بڑا سخت بیان دیا. تو ملی تو اگر ہمیں جب انہوں نے سپورٹ اس پہ کیا تو تب میری بات ہوئی الطاف حسین. اچھا، یعنی وہ جو پرانی آپ کی رنجشیں وہ موجود ہیں لیکن ایک طریقے سے سرد خانے میں ہیں فی الحال؟ دیکھیں نا، وہ تو ہم نے جتنا کرنا تھا ہم نے کیا ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم جب تک ہماری ان سے کوئی قسم کی الائنس، لوگ کہتے ہیں جی آپ کی الائنس نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پاس مسلح گروپ ہے. بالکل، یہ کیٹیگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو پارٹی مسلح، تو پھر طالبان سے کیوں نہ الائنس کر لیں؟ دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی سے طالبان میں پھر بری چیز کیا ہے؟ مسلح ہی ہے نا، وہ بھی لا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہ بھی قانون کے نیچے نہیں ہے. قتل و غارت وہ بھی کر رہے ہیں. تو کراچی میں بھی قتل و غارت ہو رہی ہے. اس لیے جب بھی آپ کسی مسلح گروپ سے الائنس کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر دہشت گردی یا وائلنس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک اور آن سائیڈ ایشو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ میچ فکس ہو گیا تھا ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں. کچھ رائٹرز نے یہ اس پہ آبجیکشن کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی جب سیاست ڈسکس کرتے ہوئے کرکٹنگ انالوجیز لاتے ہیں تو وہ کچھ سیریسنس کم ہو جاتی ہے، اور وہ ابھی بھی اپنے کرکٹ کے ماضی کو سیاست میں لا رہے ہیں. از دیٹ اے پرابلم؟ اصل میں زیادہ بڑی پاکستانی قوم بچہ میچ فکسنگ کو سمجھ گئی ہے. تو وہ ان کو بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھانا کہ ملی بھگت جب ہوتی ہے نا، مل ملا کے جب مکمکا ہو جاتا ہے تو اس کو فکس. تو انگلینڈ میں بڑے بڑے پولیٹیشین استعمال کرتے ہیں کرکٹنگ ٹرمز. یہ چلتے رہیں گے. دس از ناٹ کرکٹ. ایک انگلینڈ میں ٹرم ہے دس از ناٹ کرکٹ، یعنی کوئی چیز فیئر نہ ہو، دس از ناٹ کرکٹ. نہیں، لیکن کوئی سیاستدان بولے، لیکن اگر عمران خان بولے تو اس کا خیر اینی وے دس واز آن سائیڈ ایشو. یہ آپ نے گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کی تھی، اس میں آپ نے کہا کہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگ میں ایم کیو ایم کا مرکزی کردار ہے، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی ملوث ہیں. یعنی مین بلیم آپ ایم کیو ایم کو دے رہے ہیں. دیکھیں، ایم کیو ایم کا یہ بلیم ہے کہ شروع میں انہوں نے شروع کیے مسلح گروپس، اور کسی کے پاس نہیں تھے. وہ شروع ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اب وہ بھی نہیں ہے، اب اور گروپس کے پاس ہے. اے این پی نکال لیں، پیپلز پارٹی نکال لیں، اور بھی گروپس کے پاس اب وہاں کراچی میں جو بھی گروپ ہے وہ مسلح ہے. سنی تحریک ہے، ان کے پاس بندوقیں ہیں. سب قصوروار ہیں، مطلب آپ اس کو پرائمری شروع ادھر سے ہوا. لیکن اگر یہ نہ کرتے تو کوئی بھی نہ ہوتا. لیکن اب دوسرا ان کا جر ہے جو چن کے انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، وہ پولیس والوں کی جو نصیر اللہ بابر کے آپریشن میں تھے. لیکن آپ نصیر اللہ بابر سے تو ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی وکٹمائز کر سکتی ہے، لیکن پولیس کا کیا قصور ہے؟ پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے. ان کو چن کے جب آپ نے مارا، اس کا مطلب آپ نے پولیس کو سگنل دیا کہ اگر آپ نے ہمارے مجرموں کو پکڑا، آگے سے آپ کا یہ حشر ہوگا. تو پولیس تو ختم ہو گئی کراچی کی. جب پولیس ختم ہو گئی تو میں قانون اپنے ہاتھ میں لوں گا نا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر پولیس نہیں بچائے گی تو میں بندوقیں پکڑوں گا. سپریم کورٹ اور آرمی کا کمبینیشن، یہ آنسر ہے کراچی میں؟
مجھے آپ بتائیں کہ جب آصف زرداری سے تو آپ کوئی امید نہیں جا سکتی نا. 3.5 سال آپ نے دیکھ لیا آصف زرداری کو. سب سے بڑا مجرموں کو پناہ دینے والا ہے آصف زرداری, کیونکہ اپنے کیسز NRO کے بچانے تھے, اس نے سارا نظام برباد کر دیا اپنے آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. ہر جگہ بڑے بڑے عہدوں پہ مجرموں کو ڈال دیا. اب دیکھیں آڈیٹر جنرل آپ نے اپوائنٹ کیا ہے, وہ ایک واچ ڈاگ باڈی ہے. اب اس کے اوپر دیکھ لیں کہ ان کو اور کوئی نہیں ملا تھا ایک آدمی جو خود ایک کنٹروورشل آدمی ہے اور جو ان کا اپنا پارٹی کا ممبر ہے. لیکن آپ نے آڈیٹر جنرل لے کے بھی آنا تھا, آپ نے نیب کا ہیڈ بھی لے کے آنا تھا, تو آپ اس کو ایک غیر جانبدار آدمی کو لے کے آئے. وہ تو گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں, بہت ساری گڑبڑیں اس طرح کی نظر آ رہی ہے, کریڈیبلٹی ان کی واقعی میں بہت لو ہو رہی ہے. آج یہ ایمانداری کو پینلائز, آج ایمانداری کو سزا مل رہی ہے پاکستان میں. اچھا, اور صرف یہی نہیں کر رہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, ذوالفقار چیمہ ایک تکڑا آفیسر تھا. آپ گجرانوالہ میں بھی آیا ہوں وہاں سے, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ وہ مجرموں کو نہیں چھوڑتا تھا, لوگ خوش تھے اس سے, غیر جانبدار تھا وہ. انہوں نے پکڑ کے اس کو کیوں ہٹایا DIG کو, کہ وہ غلط کام نہیں کر رہا تھا, ان کی الیکشن میں دھاندلی نہیں کرنے دی, اس کو پکڑ کے ان کے بارے میں یہ بھی الزام تھا نا کہ لوگوں کے منہ کالے کر کے گدوں پہ بٹھا کے پھرانا, وہ وائلڈ ویسٹ کا جسٹس بھی کر رہے تھے نا وہ. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں وائلڈ ویسٹ کا بھی جسٹس ہے آج مجھے کراچی میں بتائیں کہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ وائلڈ ویسٹ کا جسٹس آ جائے. آج مجھے کراچی میں کون سا جسٹس ہے, پکڑ کے لوگوں کو بوریوں میں کاٹ کے ڈرلنگ کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, آدمی سوچتا ہے یہ انسان ہے. اور میں وہ لبرلز کو مجھے لبرلز ہی نظر آ رہے ہیں جو کہ جب طالبان گلے کاٹ رہے تھے تو وہ شور مچا رہے تھے, فوج بھیج دو, یہ کر دو. وہ کدھر چلے گئے آپ کہ ڈرلنگ یوٹیوب پہ آ رہے, ڈرلنگ کر کے مار رہے ہیں لوگوں کو. یہ طالبان یہ کس قسم کے ہیں, یہ حیوان ہے انسان ہے. تو آپ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر قانون ختم ہو چکا ہے. یہ طالبان کا اپولوجسٹ آپ کو کہا جاتا ہے, یہ ڈو یو مائنڈ دیٹ, یا کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ آپ کے ویوز ہیں, اگر اس کو اپولوجسٹ کہا جائے کوئی ایسی بری بات نہیں؟ فہد, اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ کون کہہ رہا ہے, یہ لبرل کلاس اپنے آپ کو جو لبرل کہتی ہے, وہ مجھے کیوں اپولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ لبرل اس ملک کے اندر کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن کرو. لبرل ہے کون پاکستان میں؟ میری نظر میں یہ لبرل نہیں ہے. جو اصل لبرل انگلینڈ میں بیٹھے, امریکہ میں, سارے اینٹی وار ہیں, سارے اینٹی ملٹری آپریشن ہیں. میں ملٹری آپریشن کی خلاف بات کرتا ہوں, اور میں جو کہا وہ ہوا. میں نے کہا یہ کامیاب نہیں ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر کیا افغانستان میں ملٹری آپریشن کامیاب ہو گئے, آج وہ بات چیت کر رہے ہیں. میں جب پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے طالبان خان بنا دیا. ان کو شرم آنی چاہیے کہ کوئی یہ اتنے بے حس لوگ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کہیں گے ملٹری آپریشن کرو کراچی میں, بمباری کرو جا کے لوگوں کو, عورتیں بچے ان کے مار دو. اب یہ کہے گا کوئی لبرل کہہ سکتا ہے ایسی بات ہے؟ کوئی آپ کو شرم نہیں آ رہی تھی کہ ہماری فوج سے وہاں بامبنگ کروا رہے ہیں, وہاں ڈرون اٹیک سے ان کے گاؤں میں عورتیں بچے مار رہے ہیں, اور ہم لبرل ہیں؟ جی خان صاحب, اتنا کانفیڈنس ہے آپ نے لکھ کے دے دیا کہ اگلا الیکشن آپ جیتیں گے, یہ صحیح ہے؟ اس طرح کرنا چاہیے, اتنا کانفیڈنس کے لکھ کے دے دینا چاہیے. ہاؤ کین یو بی سو شیور؟ فہد, میں نے کبھی ایسی بات نہ کروں کہ اگر مجھے زمینی حقائق کا نہ پتا ہو. میں سب لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 5 ورلڈ کپ کھیلا تھا. کسی ورلڈ کپ میں نے نہیں کہا کہ ہم جیتیں گے, سوائے آخری ورلڈ کپ پریس کانفرنس کر کے گیا کہ ہم جیت کے آئیں گے, حالانکہ ہم ایک وقت پہ 50-1 تھے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے ہم جلسے کی فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ, یہ جو جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کوئی پارٹی ایسا جلسہ کر کے دکھا دے. لیکن یہ لوگ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. خان صاحب, یہ بہت سارے ایگزامپلز ہیں. انڈیا میں بی جے پی کی ایگزامپل ہے, دے وہ شور کہ وہ جیت جائیں گے, الیکشنز ہوئے, ایک دم سرپرائز ہوا. تو یہ ہو تو سکتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ, مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایسے جلسے تھے, اور لوگ کہتے تھے جی 15 سیٹیں ملے گی اس کو. اور وہی دیکھیں, ایک ہوتا ہے لوگ اکٹھے کرنا, ایک ہوتا ہے جنون. اس جلسے میں جو جنون تھا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اسلام آباد میں کوئی جلسہ کر سکتا ہے؟ 1970 کا جو کیمپین ہے اسے کمپیئر کر رہے ہیں آپ, کے سملیرٹیز آ رہی ہیں زیڈ بھٹو کی اور اس وقت عمران خان کی. دیکھیں جی, 2 قسم کی ہوتی ہے نا طریقے الیکشن لڑنے کے. ایک روایتی پالیٹکس ہے, برادری سسٹم ہے, کینڈیڈیٹ پالیٹکس ہے, جس سے اسیس کر رہے ہیں ہمیں آج. لوگ اسی کو ذوالفقار علی بھٹو کو اسیس کر رہے تھے, جو آج مجھے اسیس کر رہے ہیں نا کہ یہ لوگ نہیں ہیں جی آپ کے پاس. نہیں, آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, وہ فلانا ادھر جیت جائے گا, ادھر جیت جائے گا, فلانا ادھر جیت جائے گا. وہ اسی طرح بھٹو کو مجھے اچھی طرح یاد ہے. تب کہتے تھے جی اس کو 15 سیٹیں ملیں گی, ادھر باقی سارا وہ فلانا ہے, دولتانہ ہے, یہ وہ ہے. جب ایک
آئیڈیا کا ٹائم آ جاتا ہے, جب ایک ویو چلتا ہے, جب نوجوان آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے, جو لگ گیا یہ جلسے میں جو میں آپ کو دیکھا, اس میں سارا نوجوان ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو آج کہتا ہوں, آپ کے سامنے فات کہتا ہوں, یہ کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا اس کا. اچھا, یوتھ فیصلہ کر بیٹھا پاکستان کا. آپ نے اسی حوالے سے یہ بھی کہا خان صاحب کہ اگر پی 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 کو اگلے الیکشن میں 30% سے زیادہ ووٹ مل گئے تو مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں یا کیا ہیں. نہیں 10% 10% سے اگر زیادہ مل گیا. میں نے کہا کہ آصف زرداری اگر ہیڈ ہوا, ہاں اگر اور کوئی ہیڈ ہوا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ملے پیپلز پارٹی کا, لیکن آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کا وہ کام کیا ہے جو کوئی ملٹری ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا. اگر 10% سے اوپر مل گیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 10% کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یہ انسان ہیں, یہ سوچنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب اچھا جی ہم ووٹ بینک میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ تو انسان ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا ہو کیا رہا پاکستان میں؟ کیا پیپلز پارٹی والوں کے رشتہ دار لوگ, بھائی بہن, ان کو نہیں پتا کہ جب بے روزگاری میں مر رہا ہے, کوئی مہنگائی میں مر رہا ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ملک غلامی کر رہے ہیں, جو چیزیں پیپلز پارٹی سٹینڈ کرتی تھی, سب سے بڑا تو سوشل جسٹس تھا نا. آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امیر ہو گیا, غریب ہو گیا. لیکن ووٹ بینک ان کا پچھلے 30 سال سے وہی ہے. بہت ان کو پیپلز پارٹی نے دھچکے کھائے. 90s میں جو کرپشن کے الزامات تھے خان صاحب وہ آپ جانتے ہی ہیں, اس کے باوجود. لیکن فہد 90s میں ان کے دوسری طرف کون کھڑے تھے؟ کیا وہ کوئی صاف پاک تھے؟ پی ایم ایل این نے تو کرپشن شروع کیا پاکستان میں. ساری پاکستان میں جو کرپشن آج ہے یہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے. انہوں نے لفافہ جرنلزم, انہوں نے قرضے لے کے معاف کروائے, انہوں نے آ کے اپنی فیکٹریاں بنائی پاور میں آ کے, یعنی انہوں نے ٹیکس کا سسٹم چینج کر, انہوں نے ریمیٹنس ٹیکس, بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کا سسٹم, ساری چیز جو کرپشن آج ہے, جو پیسہ آج الیکشن میں کروڑ روپیہ لگتا ہے, یہ سارا آپ دیکھ لیں کہ 85 کے نان پارٹی الیکشن سے شروع ہوا. زیڈے بھٹو سے کمپیریزنز کچھ آ رہے ہیں, آپ نے جو ہم نے جلسے کی فوٹیج بھی آپ کی دکھائی. زیڈے بھٹو نے بہت کام کیے, اس میں ایک بڑا کیچی سلوگن تھا, روٹی کپڑا اور مکان. انکیپسولیٹ کر دیا انہوں نے کہ جی میری سیاست یہ ہے. بہت لوگ پوچھیں جی عمران خان صاحب کا ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ایک جملے میں واٹ ڈز ہی اسٹینڈ فار. انصاف. ایک چیز انصاف چاہیے آج لوگوں کو, عدالتی انصاف اور معاشی انصاف. اب وہ انصاف کا جو لفظ ہے نا وہ چیف جسٹس کے ساتھ جڑ گیا ہے. وہ ایک طریقے سے نہ ہوتے ہوئے انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے, اس طرف چلا گیا. وہ عمران خان کے ساتھ اب صرف نہیں ہے. لیکن لوگوں کو کیا چاہیے؟ جو 15 سال جو ہم نے تحریک انصاف کا نام لے کے آئے تھے, آج سب سے دیکھیں, جب تک ایک معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا خوشحالی نہیں آ سکتی. آپ روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے. ایک چیز فات, ایک آپ ٹیبل دیکھ لیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہر سال ایک ٹیبل نکالتی ہے, سب سے جو ملکوں میں سب سے کم کرپشن ہے اور وہ ملک جن میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. جن ملکوں میں سب سے زیادہ کرپشن ہے وہاں سب سے زیادہ غربت ہے, جن ملکوں میں سب سے کم کرپشن ہے وہاں سب سے زیادہ خوشحالی ہے. ان ادر ورڈز, انصاف سے کرپشن ختم ہوتی ہے, اور جب کرپشن ختم ہوتی ہے خوشحالی آتی ہے. انصاف وہ لفظ ہے جس کے پیچھے آپ کی پارٹی اب ہے. تحریک انصاف تو نام ہے, لیکن سیاسی طور پر الیکشن میں بھی سلوگن انصاف ہی ہوگا. ہمارا منشور تھا انصاف, عدالتی اور معاشی انصاف. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کے اب سارے مسئلے مسائل کا نچوڑ نکالیں, ناانصافی اور ظلم ہے. بریک کا وقت ہوا ہے. عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. جب واپس آئیں گے تو کچھ آپ کے سوالات وہ بھی ان کے سامنے ڈالیں گے. ساتھ رہے گا ہمارے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. خان صاحب, مختلف لوگوں نے ہمیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ آپ کے حوالے سے کچھ سوال بھیجے تھے. ایک سوال مثال کے طور پر ہمیں بھیجا گیا, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سے پوچھئے کہ جو اقلیتوں کے جو حقوق ہیں, احمدیز کو جو مارا جا رہا ہے, ان کے ابھی قتل ہوئے, کیا پوزیشن آپ کے اس حوالے سے؟ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. سمپل. لا کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ کمزور کو چاہیے ہوتا ہے. قانون کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ کمزور کو چاہیے ہوتا ہے. تحریک انصاف بڑا کلیئر ہے. ہم قائد اعظم کی, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی سٹیٹمنٹس تھی, جو بھی قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ تھی 1948 میں, جو انہوں نے کہا کہ سب انسان, سارے پاکستانی ایک برابر ہیں, ہم اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی اس میں. یہ اسلام ہے. لوگوں کو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا. یہ مسلمان واحد قوم تھی جنہوں نے بدھسٹ, ہندو,
عیسائی یہودی سب کو انہوں نے انصاف دیا, سب ایکول سٹیزن. ابھی زیادتی کر رہے ہیں ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ, ہم ہر کمزور سے کر رہے ہیں. آپ جیلوں میں چلے جائیں, فہد میں نے 8 دن جیل میں گزارے ہیں, وہ سارا غریب آدمی ہے. وہ آپ حیران ہوں گے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جو آدھے پاکستان کے جیلی قیدی ہیں بے قصور ہیں. اچھا فیصل, عرفان صاحب نے, خان صاحب آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے 140 سیٹس لینی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے علاوہ کسی کا نام نہیں جانتے؟ اب یہی اگر ہم ان کو وہ جو نام جاننے والے ہیں اگر وہ میں لے آیا نا اندر پارٹی کے, یہی کہیں گے کہ جی یہ تو آپ پھر پرانے لوگ لے آئے ہیں, یہ جی فلانے کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, آپ یہ لے آئیں, یہ تو فلانے, اس کا پورا بیگیج آ جائے گا, ہم اس کی صفائی دیتے ہیں. دیکھیے چینج کی پارٹی ہے, تبدیلی کی پارٹی ہے. تبدیلی کی پارٹی میں ایسے نام ہیں جو یہ جانتے نہیں ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں فہد, مجھے یاد ہے کوئی نہیں جانتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کون ہے. اچھا. مجھے نہ کسی کو جے رحیم کا پتا تھا, نہ کسی کو مبشر حسن کا پتا تھا, مصطفیٰ کھارے کوئی نوجوان تھا, کسی کو مراج محمد خان, کوئی نہیں ان کو جانتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو سب جانتے تھے. بٹ ایک وقت تو ایسا آئے گا جب ظاہر بات ہے ان تمام لوگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو آپ کو منظر عام پہ لانا پڑے گا. فہد, ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس کے پاس بیسٹ ٹیم ہے پاکستان کی. اس وقت کسی پارٹی کے پاس ٹیم نہیں. مجھے پتا ہے نا گورنمنٹ ویٹنگ جو بنی ہوئی ہے وہ تو پی ایم ایل این بنی ہوئی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ شہباز شریف کی ٹیم کیا پنجاب میں, ہر فن مولا ایک جگہ, ہر کوئی نام لو, پیٹرول پمپ ٹائپ پہ جاتے ہیں شہباز شریف, بل بورڈ جاتے ہیں شہباز شریف. یعنی ایک آدمی 9 کروڑ کی آبادی ہے, ایک آدمی بھاگا پھر رہا ہے, کبھی دانش اسکول جا رہا ہے, کبھی آپ کے پوسٹر بھی صرف آپ کی تصویر ہی ہوتی ہے. میں تو ایڈمنسٹریشن کی اب بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کے نیچے کیا ہے. عمران خان فاؤنڈیشن ہے, یہ سارے گاؤں میں کام کر رہی ہے. ابھی بدین میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب سے پہلے نکل چکے ہیں. ہم وہاں فلڈ زدہ علاقے, میں خود وہاں جا رہا ہوں, ہم وہاں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم گاؤں بنا رہے ہیں. علیحدہ فاؤنڈیشن ہے. نمل یونیورسٹی علیحدہ ایک کام کر رہی ہے. شوکت خانم ایک علیحدہ ایک انسٹیٹیوشن بنی ہے, یعنی ایک فاؤنڈیشن علیحدہ بن چکی ہے. پھر تحریک انصاف علیحدہ ہے. یعنی اگر میرے پاس ڈیلیگیشن کی اور لوگ نہ ہوں تو میں یہ نہ چلا سکوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پی ایم ایل این اتنی پرانی پارٹی ہے, مجھے بتائیں کہ ساری 20 وزارتیں تو شہباز شریف لے کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی ان کے پاس اور کوئی ٹیم نہیں ہے. دیکھیں, اور ان کی ٹیم ہے کیا؟ اگر آج یہ یلو کیب اسکیم ہی لے کے آئیں گے سامنے, 30 سال کی اگر پاور میں بیٹھنے کے بعد یلو کیب اسکیم گریجویٹس کو دلوائیں گے. میرا ٹیم اگر ہے ہمارے پاس ہے, اس کی خاصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی ٹیم میں ایمانداری ہونی چاہیے, نمبر 1 چیز. نمبر 2 نظریہ ہونا چاہیے. نظریہ کب کدھر ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اپوزیشن میں ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ جو تحریک انصاف کا نظریہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک نیا نظام آنا چاہیے, اس ملک کے اندر ساری ٹوٹل ریفارم آنا چاہیے, معاشی انصاف آنا چاہیے. نظام سے مطلب یہ تو نہیں کہ یہ جو سسٹم ہمارا پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ چینج ہو, یعنی اسی نظام کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں نا, اس کو بہتر کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 آپ نے سب سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. یہ کیوں نہیں کوئی کر سکتا؟ میں آپ کو آج بتاتا ہوں فہد, یہ ان میں سے اب کوئی بھی قانون اس ملک میں نافذ نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کی پارٹیوں میں مجرم گھسے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی میں قبضہ گروپس گھسے ہوئے ہیں. یہ انصاف تب ہوتا ہے جب امتیاز کسی میں نہیں کرتا. یہ کیا کرتے ہیں کراچی میں, کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میرے مجرموں کو بچا لو, دوسرے مجرموں کو مارو, میرے دہشت گرد جو مرضی کر لیں, دوسرے کے دہشت گرد. ایسے انصاف نہیں آ سکتا. آپ جب اب مجھے بتائیں, یہ جو دونوں پارٹیز ہیں میجر, کیا یہ اس ملک کے اندر ٹیکس اکٹھا کر سکتی ہے جب دونوں لیڈرشپ کے پیسے باہر پڑے ہیں؟ یہ تو اسٹیبلش ہے. اصل بات ہے کیا؟ اصل بات تو جب تک آپ ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں کرتے, آپ بینکرپٹ ہیں آج پاکستان. آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کی صحت کے لیے, ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ایک آپ نے بات کی تھی, میں نے پڑھی ہے, میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ کئی لوگ دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں, ان میں اور لسانیت علاقے کے لیے سیاست کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ دینی جماعتوں کو آپ نے ضرب زیرو کر دیا؟ نہیں, ہر کوئی نہیں. میں نے کہا کہ دین کے اوپر کوئی مال بنا رہا ہے, کوئی لسانیت کے اوپر کوئی پشتون کا ریپرزینٹیو بنا ہوا ہے, کوئی مہاجروں کا بنا ہوا ہے, کوئی سندھیوں کا بنا ہوا ہے. یہ سب جماعتیں ہیں, ریپس بنے ہوئے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے بہتر کیا ہے لوگوں کے حالات؟
کیا آج مہاجروں کے حالات بہتر ہیں؟ مجھے 20 سال پہلے بتائیں کہ کیا کراچی میں حالات عوام کے مہاجروں کے بہتر تھے یا آج بہتر ہے؟ آج تب روزگار زیادہ تھا، حالات بہتر. بزنس مین سے پوچھ لیں، مہاجروں سے، یعنی کیا حالات بہتر کر دیے انہوں نے؟ ہاں، اوپر والوں کو فائدہ ہو گیا ہے، ان کے حالات بہتر ہو گئے. مجھے بتائیں، مجھے آج بتائیں کہ ANP آئی ہے، ANP نے کہا ہم پشتونوں کا خون روکیں گے. کیا روک لیا خون؟ لیکن ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے حالات دیکھ لیں. تو اسی طرح دینی جماعتیں، آپ کے پاس مولانا صاحب ہیں، ایک مولانا صاحب ہر گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، کیا انہوں نے اسلام کو آگے بڑھا دیا ہے؟ تمام مولانا صاحب. تو مجھے یہ بتائیں، نہیں میں کئیوں کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ استعمال کرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ملک کے لوگوں کے حالات یا یہ اپنی ذات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے خان صاحب کہ آپ نے مطلب سے یہ کہا گیا کہ جی نواز شریف نے جب الیکشن لڑا اور جیتا تو ان کے سامنے ایک اپوننٹ تھا. آپ جو ہے وہ پورے اسپیکٹرم میں سب کو برا بھلا کہتے ہیں، سارے ویلنز ہیں. تو اس میں سارے اسپیکٹرم میں کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کا ایلائی بنے گا، جو آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ سیاست ٹھیک کر رہا ہے، اس کے ساتھ کل کو ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جنگ اب ہے کیا؟ ہمیں مغرب سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جنگ ہے لبرلز اور فنڈامنٹلسٹ کی. ہاں، یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے جی کوئی لیفٹ ہے کوئی رائٹ ہے. ایکچولی پاکستان میں جنگ ایک ہے. ایک وہ چھوٹا سا طبقہ مافیا ہے، سیاسی مافیا، جو مفاہمت کے نام پہ، جو جمہوریت کے نام پہ ملک کو لوٹ رہا ہے. یہ سب ایک ہی ہیں، ان کے مفادات ایک ہیں. دیکھیں نا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں رہے. سارے پاور میں بیٹھے ہیں، ہر ایک دن لڑائی ہوتی ہے، پھر مفاہمت ہو جاتی ہے. جی ادھر نواز اور وہ زرداری برا بھلا، وہ ہدایبہ پیپر مل کہتا ہے چوری کیا، وہ کہتا ہے سوئس بینک اکاؤنٹ، اگلے دن دونوں تیتروں کا ناشتہ کر لیتے ہیں. عمران خان ورسز دی ریسٹ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اسٹیٹس کو ورسز اینٹی اسٹیٹس کو ہے. وہ لوگ جو ایک نیا نظام، نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو جمہوریت کے نام پہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. صرف ایک چیز فہد، ایک چیز صرف آپ کر لیں، اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کتنے احساسے تھے اور اقتدار کے بعد کتنے، آپ کو پتہ چل جائے گا پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں. عوام کا نام لے رہے ہیں اور اربوں پتی بنتے جا رہے ہیں. ٹیکس یہ نہیں دیتے، اپنا احتساب یہ نہیں کر سکتے. خان صاحب وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ایک آخری سوال ہے، وہ ہمیں بھیجا ہے شفقت صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو کب آئیں گے؟ سمپل سا سوال ہے. ابھی انشاءاللہ آؤں گا، لیکن ابھی زیادہ زور لگ رہا ہے یہاں پنجاب اور KP کے. اصل میں ہم پارٹی بنا رہے ہیں. آپ کی کتاب بھی تو لانچ ہو رہی ہے نا؟ جی میری کتاب کیا ہے؟ اس میں کوئی انکشافات آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کتاب ہے کہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے ہم نے پاکستان کی یہ سفر دیکھا ادھر تک. شروع میں کہ ایک امید تھی، ایک ہوپ تھا کہ یہ عظیم ملک بننے لگا ہے. میں پھر سے کہ ملیشیا کے شہزادے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی، PIA دنیا کی نمبر 2 ایئر لائن. اور آج جدھر ہم کھڑے ہیں یہ سفر بھی ہے. میں اسلام میری نظر سے، میرا کیا اسلام ہے، یعنی اپنی لائف سٹوری بھی اور اپنے آئیڈیاز بھی، اپنی نظر سے اسلام بھی، پاکستان کی تاریخ بھی، وار آن ٹیرر بھی، اور پھر کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، جس میں جو میری سب سے بڑی انسپریشن تھی علامہ اقبال. اس کے اوپر میں نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کہ کیا ہم نے اگر ہمیں راستہ چاہیے، آئیڈینٹی چاہیے، اپنا نظریہ ریوائیو کرنا ہے، تو جو فاؤنڈنگ فادرز تھے جس میں آئیڈیالوجیکل فاؤنڈنگ اقبال تھے، ان کے اوپر ایک اچھے سیاستدان کی طرح گوسٹ ریٹن ہے یا آپ نے خود فزیکلی لکھی ہے؟ آپ خود ہی جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ میں نے لکھی ہے. ٹائٹل وغیرہ اس کا فائنل ہو گیا؟ پاکستان. کتاب تو چھپ گئی ہے، لانچ ہے 2 ہفتے میں، 10 دن میں. عمران خان صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے آئیڈیاز کیا ہیں کہ اس وقت کراچی کا جو حل ہے، مسئلے کا حل وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور الیکشن میں وہ کس طریقے سے پر امید ہیں کہ وہ ان کی پارٹی جو جیتے گی. کیا واقعی ایسا ہوگا، یہ تو الیکشن آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. فہد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.